بھائی نے فرمایا کہ کیا حلالہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں، پری پلان حلالہ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ پری پلان کا مطلب پہلے ہی شرط قرار دے دی جائے کہ ہم اس شرط پہ نکاح کریں گے، تم اگلے دن طلاق دے دو گے، یہ غلط ہوتا ہے۔ نمبر 2، پیسے طے کر کے کیا جائے، یہ بھی غلط ہے۔ تیسرا یہ کہ باقاعدہ بورڈ لگا دیا جائے یہاں حلالہ کیا جاتا ہے، اس طریقے سے مطلب معاملات کیے جائیں، یہ بھی ایک غلط صورتحال ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ جیسے بعض اوقات شوہر غضبناک ہو کے 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اس کے بعد اس کو ایک پچھتاوا ہے، منٹ، ندامت۔ یہ جو صورتیں انہوں نے بتائی، پہلی بات یہ ہے کہ حلالہ ہمیشہ پری پلانڈ ہی ہوتا ہے۔ اگر پلان نہیں ہوگا تو حلالہ کیسے ہوگا؟ آج معاشرے میں جو بھی حلالہ ہو رہا ہے وہ پری پلان ہی ہو رہا ہے۔ پہلے سے میاں بیوی کے درمیان، سسرال والوں کے درمیان یہ بات طے ہو جاتی کہ شوہر نے غضبناک ہو کر کے طلاق دے دی ہے، ایک ساتھ 3 طلاق دے دی ہے۔ پہلے تو فتویٰ دیا جاتا ہے کہ جو 3 طلاق ہے واقع ہو چکی ہے، فتوے کے آخر میں لکھ دیا جاتا ہے بغیر حلالہ کے یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر پلان ہی ہوتا ہے۔ آج معاشرے میں جو حلالہ ہو رہا ہے وہ ان پلانڈ حلالہ نہیں ہو رہا ہے۔ ان پلانڈ حلالہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ حلالہ ہمیشہ پری پلانڈ ہی ہوتا ہے کہ ایک عورت کو 3 طلاق ہو گئی ہے، اب اس کو دوبارہ اپنے شوہر کے پاس جانا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اب اس کو پہلے سے پلان کر کے ایک آدمی سے اس کی شادی کرا دی جاتی ہے۔ وہ 1 رات کے لیے، 2 رات کے لیے، 3 رات کے لیے بیوی کو اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ تو حلالہ جو ہوتا ہے وہ پری پلانڈ ہی ہوتا ہے۔ وہ اسی نیت سے ہوتا ہے کہ اس عورت کو اس کے پہلے شوہر کے لیے حلال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو صورتیں مفتی صاحب نے بتائی ہیں کہ یہاں پر حلالہ ہوتا ہے، اس طرح کا اعلان لگا دیا جائے یا پیسے لیے جائیں، یہ ساری چیزیں بھی حنفی معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ پیسے بھی لیے جاتے ہیں، سینٹر بھی حلالے کے کھولے گئے ہیں، بتایا بھی جاتا ہے، انڈرسٹوڈ بھی ہوتا ہے۔ جہاں پر اوپر بورڈ نہیں لگا ہوتا ہے کہ حلالہ ہوتا ہے یہاں پر، وہاں بھی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دارالفتاء ہے یا دارالقضاء ہے، تو جو حلالے کی حاجت ہے وہ یہاں پر پوری کی جاتی ہے۔ حنفیوں کیا جو حلالہ ہو رہا ہے وہ پری پلانڈ ہی حلالہ ہو رہا ہے، تو حلالہ ہوتا ہی پری پلانڈ ہے، بغیر پلان کے کوئی حلالہ ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، مفتی صاحب نے یہ تو بتا دیا کہ یہ حلالہ غلط ہے، اس کے ساتھ یہ بھی وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ ایسا حلالہ اگر کیا بھی گیا تو وہ حلالہ ہے ہی نہیں سرے سے، وہ زنا ہے، اور اس زنا سے وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ مطلب حنفی مفتی آدھی بات کرتے ہیں، یہ تو بتا دیتے ہیں کہ یہ حلالہ حرام ہے، آگے یہ نہیں بتاتے کہ اس حلالے سے عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حلالہ زنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آگے اس ویڈیو میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اگر جو اتفاقی صورت ہے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، وہ صورت اگر کبھی پیدا ہوتی ہے تو کوئی کبھی نہیں کہتا کہ اس کا حلالہ ہوا ہے۔ بھائی جب یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے کہ فلاں کا حلالہ ہوا ہے تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ وہی حرامہ ہوا ہے۔ لیکن اگر اتفاق سے کسی کی بیوی کو طلاق ہو گئی اور اتفاق سے اس نے کہیں شادی کر لی اور اتفاق سے وہاں بھی نہیں بنی اور اتفاق سے پھر یہاں بھی بن گئی، تو ایسے کو کبھی کوئی حلالہ نہیں کہتا۔ یعنی جب بھی حلالہ ہی نہیں کہتے کوئی، وہ حلالہ ہی نہیں۔ صحیح بات ہے، یہ بہت مناسب بات آپ نے کہی کہ حلالہ جب کہا جاتا ہے عرف میں، 1 رات کا نکاح ہوتا ہے نا، اسی کو حلالہ کہا جاتا ہے، کہ جہاں نکاح ہوا ہی اس نیت سے تھا کہ اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کیا جائے۔ شریعت میں بھی اسی چیز کو حلالہ کہا گیا ہے، قرآن و حدیث میں بھی اسی کو حلالہ کہا گیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ سے متعلق جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں، اس میں ایسا نہیں کہ حلالہ کو رسول اللہ نے 2 طرح سے تقسیم کیا ہے، اور ایک ہوتا ہے اچھا حلالہ اور ایک ہوتا ہے برا حلالہ، اور برا حلالہ کرنے والوں پر رسول اللہ نے لعنت بھیجی ہو اور اچھا حلالہ کرنے والوں پر رسول اللہ نے لعنت نہ بھیجی ہو۔ ایسا تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنت بھیجی ہے، جیسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، المحلل والمحلل له ملعولان علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود فقیہ ہیں صحابہ میں سے، کہتے ہیں حلالہ کرنے والا اور وہ شخص جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے، ملعونان علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو لعنت کی گئی ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تو نہیں کہا کہ حلالہ 2 طرح کا ہوتا ہے، برا حلالہ کرنے والے پر رسول اللہ نے لعنت بھیجی ہے، غیر شرعی حلالہ کرنے والے پر رسول اللہ نے بھیجی ہے، حرام حلالہ کرنے والے پر رسول اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اور حلال کرنے والے کو رسول اللہ نے ثواب بتایا۔ نہیں، قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی روایات ہیں، ابھی آگے اور بھی روایات ہم پیش کریں گے، صحابہ کرام کے جو آثار ہیں، اسلاف کے جو آثار ہیں،
ان سب میں جب حلالے کو برا کہا گیا تو کہیں پر بھی حلالہ کو تقسیم نہیں کیا گیا اچھے اور برے حلالہ میں، حلال اور حرام حلالہ میں۔ حلالہ حرام ہے اور ہر طرح کا حلالہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل لعنت ہے۔ نکاح قابل لعنت نہیں ہے، حلالہ قابل لعنت ہے۔ اور حلالہ وہی ہوتا ہے جس میں پہلے سے پلان ہوتا ہے، چاہے وہ پلان اکیلے شوہر کا ہو، دوسرے شوہر کا جو شادی کرنے جا رہا ہے، یا اس عورت کا ہو، یا اس کے پہلے شوہر کا ہو، جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اگر اس نے پلان کیا ہے تو بھی لعنت ہے، اور جو حلالہ کرنے والا ہے اگر اس نے پلان کیا ہے تو بھی لعنت ہے۔ ایک چالاکی اور یہ کرتے ہیں نا، جو آیت ہے حتی تنکحوا زوجا غیرہ میں، تو وہاں جو حلال کا لفظ آیا ہے کہ بھئی حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ بھئی وہ کسی سے شادی کر لے اور پھر وہاں سے مسئلہ بھی ہو جائے تو ادھر آ جائے، تو یہاں پہ بھئی ایک فعل استعمال ہوا، یا کوئی اصطلاح تھوڑی ہے۔ حلالہ کی جو اصطلاح ہے، جو عرف ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور قرآن میں جو لفظ حلال ہونا ہے، فعل آیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ حنفی مولوی کیا کرتے ہیں، جو انہوں نے اپنی ٹرمنالوجی بنا کے رکھی ہوئی ہے، اپنی اصطلاح جو انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، اس اصطلاح کو لے جا کر کے قرآن کی اس آیت سے میچ کر دیتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ذرا اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں، یعنی یہ جو میں اس اپنی کو اصطلاح ہے۔ ابھی جب یہ آیت پیش کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ اس میں اصل میں یہ گیم کہاں کرتے ہیں، آیت کا مفہوم کیا ہے اور یہ گیم کہاں کرتے ہیں، بھی آیت پیش کریں گے تو میں اس کو وضاحت کرتا ہوں۔ دے دیتا ہے، اس کے بعد اس کو پچھتاوا ہے، ندامت ہے، حسرت ہے، وہ اپنے کیے پہ بہت زیادہ نادم ہے۔ اب ایسی صورت میں کوئی شخص ہے تھرڈ پرسن، جس کو ایک اور آدمی کہتا ہے کہ یار ان بیچاروں کی سیپریشن ہو گئی ہے اور انہوں نے حلالہ کرنا ہے، کاش کوئی آدمی ایسا ہو کہ جو اس عورت کو نکاح کا پیغام دے اور پھر اس حلالہ کے پروسیس میں معاون ہو جائے تاکہ ان کا گھر بس جائے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس کو تیار باقاعدہ اس سے مشروط نہیں کر رہے، کوئی پیسہ طے نہیں کر رہے، اب یہ شخص خود اپنا ذہن بنا کر اس عورت کو نکاح کا پیغام دے اور باقاعدہ حلالہ کا پروسیس ہو، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس شخص کو ثواب حاصل ہوگا۔ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا، پری پلانڈ حلالہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آدمی پلان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ یہ آدمی پلان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اس نے پلان کیا کہ میں یہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کو اس عورت سے شادی کرنے میں کوئی رغبت نہیں ہے، اس کو کوئی شک نہیں ہے اس سے شادی کرنے میں، تو یہ صرف اس لیے نکاح کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کو اس کے پہلے شوہر کے لیے حلال کر دے۔ یہ پلاننگ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، پلان اس نے زبان سے نہیں بولا پر دماغ میں تو اس کے ہی پلاننگ چل رہی ہے نا، تو یہ پری پلان حلالہ نہیں ہوا تو اور کیا ہوا؟ پلاننگ تو وہ پہلے سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے پلاننگ واضح نہیں کی لیکن پلاننگ تو وہ پہلے سے کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ حلالہ بغیر پلاننگ کے ہو ہی نہیں سکتا ہے، کہیں نہ کہیں تو پلاننگ موجود ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، یہ صاحب کہہ رہے ہیں اچھا آپ بتائیں، ایک عورت کا اس کے پہلے شوہر کے ساتھ طلاق ہو گیا ہے، میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں اس کو اس کے پہلے شوہر کے لیے حلال کر دوں، کیا اس عورت کے ساتھ اخلاقی اعتبار سے بتائیں آپ، کیا میرے لیے یہ صحیح ہے کہ ایک عورت کو میں نے نکاح کا پیغام بھیجا، اس عورت کو بھی نہیں بتایا ابھی کہ میں نکاح کس پلاننگ سے کر رہا ہوں؟ بھائی اگر ایک مطلقہ عورت کو جو اس کا 3 طلاق ہو چکا ہے، جب میں اس کو نکاح کا پیغام بھیج رہا ہوں، میں نے اس کو نہیں بتایا ہے ابھی کہ بھائی میں تم کو جو نکاح کا پیغام بھیج رہا ہوں یہ میں 3-4 دن کے لیے صرف نکاح کا پیغام بھیج رہا ہوں۔ وہ بیچاری جب میرے نکاح کا پیغام قبول کرے گی تو وہ تو یہی سمجھ کر کے قبول کر رہی ہے نا کہ یہ شخص میرے ساتھ نکاح میں رغبت رکھتا ہے اور مجھ کو ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، میرے صفات اور کمالات کو پسند کر کے مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد ہم بستری کی لطف اٹھا لیا، اس کے بعد میں اس کو طلاق دینے جا رہا ہوں۔ اب یہ عورت جس کو میں طلاق دینے جا رہا ہوں، اس کے سر پہ تو بجلی گر جائے گی کہ بھائی اس کے شوہر نے پہلے کو طلاق دے کر کے اس کو الگ کر دیا تھا، عید شادی کا مشکل سے نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد میں نے اس سے شادی کی، اب میں اس کو دوسری بار طلاق دینے جا رہا ہوں۔ کیا حالت ہوگی اس کی اگر یہ پری پلان نہ ہو، اگر وہ پہلے سے بیوی کو نہیں بتا رہا ہے، بیوی کی طرف سے پلان نہیں ہے، صرف اس کے دل کے اندر ہے، تو وہ دوسری لڑکی کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اس کا فیصلہ ناظرین آپ کریں۔ یہاں کمنٹ باکس میں ہم کو بتائیں کہ اس لڑکے کے ساتھ یہ نا انصافی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے۔ وہ بھولی بھالی لڑکی، ایک مرتبہ اس کو طلاق ہو چکا ہے، اس کا شوہر اس سے جدا ہو چکا ہے، اب میں اس کو نکاح کا پیغام بھیج کر کے پھر اس سے نکاح کر رہا ہوں، پھر اس کو طلاق دے رہا ہوں۔ اس طلاق دینے والے کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ پہلی بات تو اس لڑکی کے ساتھ بے وفائی ہوئی کہ آپ نے اس کی چاہت کے بغیر
یہ معلوم کیے بغیر کہ یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ سے نکاح میں رہنا چاہتی ہے یا وقتی طور پہ نکاح کرنا چاہتی ہے، یہ معلوم کیے بغیر کہ وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس لوٹنا بھی چاہ رہی ہے کہ نہیں لوٹنا چاہ رہی ہے، کیا بتائے آپ کو بھائی کہ آپ طلاق دے دیں گے تو پہلے شوہر کے پاس لوٹ کر کے ہی جائے گی؟ آپ نے اپنے طرف سے تو پلاننگ کی، پورا سیٹ اپ بنایا، سیٹ اپ بنا کر کے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا، اور اس کے بعد جب آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، خواہش پوری ہو گئی، تو آپ اس ہمدرد بنے۔ وہ جس آپ کو تو اپنا شوہر سمجھ رہی تھی، اس نے تو اپنے خوابوں کا محل تعمیر کر لیا تھا کہ ایک زندگی اس کی ایک شخص نے خراب کی ہے، اب آپ آ کر کے اس کی زندگی بسائیں گے۔ اچانک آپ کی طرف سے خبر آتی ہے کہ نہیں نہیں میری بہن، میں نے تو آپ سے نکاح کیا تھا تاکہ آپ کو آپ کے پہلے شوہر کے لیے حلال کر دوں، اس لیے اب طلاق لیں اور جائیں اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائیں۔ اس عورت کے ساتھ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اگر یہ صرف نیت سے جائز ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پلاننگ بتانی تو نہیں چاہیے، صرف ذہن میں رکھنی چاہیے، تو آپ انصاف کے ساتھ بتائیں ہمارے سامعین، کیا اس عورت کے ساتھ ڈبل نا انصافی نہیں ہو رہی ہے کہ ایک تو اس کو طلاق ہوا، اس کے بعد وہ یہ جانے بغیر کہ وہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی کہ نہیں جانا چاہتی ہے، یہ جانے بغیر کہ پہلا شوہر اس کو رکھنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں رکھنا چاہتا ہے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ طلاق دے دیں گے تو پہلا شوہر واپس اس کو اپنی نکاح میں لے آئے گا۔ آپ نے اپنے ذہن میں خیالی پلاؤ بنایا کہ ایک عورت بڑی مصیبت میں ہے، بیچاری ابلا مصیبت زدہ، میں اس کا ہمدرد بن کر کے پہلے اس سے نکاح کرتا ہوں، اور ایک بڑا سوشل ورک آپ نے اپنے حساب سے کیا کہ نکاح کر لیا، اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں طلاق دے رہے ہو بھائی بیچاری اس ابلا ناری کو، تو آپ نے کہا نہیں میں نے تو اس کی ہمدردی میں اس سے نکاح کیا تھا تاکہ اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کر لوں۔ یہ ہمدردی ہے؟ یہ ظلم ہے؟ ایک مطلقہ عورت سے شادی کر کے دوبارہ اس کو طلاق دے کر کے اس کے اوپر دوبارہ بجلی جو ہے نا بن کر کے اس کے اوپر پھٹ جانا، اور ایک طلاق کی مصیبت جس سے گزری تھی ایک مرتبہ اور اسی مصیبت سے اس کو گزارنا، یہ اس کے ساتھ رحم دلی ہے، اس کے ساتھ انصاف ہے، اس کے ساتھ عدل ہے، یا اس کے ساتھ ڈبل ظلم ہے؟ پہلی بات تو یہ۔ اچھا، اب یہ جو استدلال پیش کر رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ کار ثواب ہے، ذرا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے کار ثواب ہے، اور جو یہ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے حلالے سے وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی یا نہیں حلال ہوگی، یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا سرفراز بھائی، یہ کار ثواب سے پہلے یہ جس علت کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ بڑی پریشانی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یعنی گویا انہوں نے بنیاد اس کی مصلحت پہ رکھی ہے، یعنی ایک مصلحت پہ اس جواز کی بنیاد رکھی ہے۔ مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ایک مصلحت پر یہ زنا کی بنیاد رکھ لیتے ہیں، یعنی زنا جائز کر دیتے ہیں مصلحت کی وجہ سے، لیکن مصلحت ہی کے، چلو کتاب و سنت کی بات چھوڑ دو تم، مصلحت ہی کے بنیاد پہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کیوں نہیں کہہ دیتے؟ مصلحت کی بنیاد پہ تم زنا کو جائز کر لیتے، لیکن مصلحت ہی کی بنیاد پہ تم 3 طلاق کو ایک بھی کر سکتے ہو، یہ ایک بات۔ وہ نہیں کریں گے نا، اس سے ان کا مسلک ہار جائے گا نا۔ جب مصلحت دین کے خلاف ہو تو مصلحت مصلحت ہے، پر یہی مصلحت اگر مسلک کے خلاف ہو جائے تو یہ مصلحت مصلحت نہیں ہے۔ جب انسان کو دین بچانے سے زیادہ اپنا مسلک بچانے کی فکر ہوتی ہے نا، تو اس کو مصلحت صرف دین کے خلاف چیزوں میں دکھائی دیتی ہے کہ دین کے خلاف ہے تو یہ مصلحت ہے، اس لیے دین کی مخالفت کر لی جائے، لیکن مصلحت کے نام پر ہی کبھی اپنے مسلک کے خلاف نہیں جائیں گے۔ یہاں ان کو مصلحت یاد نہیں آتی کیونکہ ان کے نزدیک سب سے بڑی مصلحت اپنے مسلک کو بچانا ہے۔ اب اگر بول دیں گے کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے ایک مجلس کی، تو پھر تو مسلک ہار جائے گا نا، تو مصلحت ہار جائے لیکن مسلک نہ ہارے، یہ اصل میں ان کا موقف ہے۔ اچھا، دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کہی اس سے ایک اصول ملا ہم نے ان کی بات سے ایک اصول نکالا، وہ یہ کہ تحلیل یعنی حلال کرنے کی نیت سے یا طلاق کی نیت سے شادی کی جا سکتی ہے، یہی تو سمجھ میں آیا؟ یعنی بھائی وہ نیت طلاق کی کیے ہوئی ہے تو گویا طلاق کی نیت سے شادی کی جا سکتی ہے۔ اب مفتی صاحب یا ان جیسے جتنے لوگ ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ کہیں اپنی بیٹی اور بہن کی شادی کر دیں، شادی کے بعد وہ طلاق دے دے، طلاق دینے کے بعد ان کو پتا چلے کہ پہلے سے ہی اس کی کسی ذریعہ پتا چل جائے، کہیں وہ ظاہر کر دے چائے خانے میں کہ بھئی پہلے سے میرا ارادہ ہی تھا اس کو طلاق دینے کا، ان کو پتا چل جائے تو ایک تو غصہ تھا ہی، پلس یہ پتا چل جائے کہ نیت ہی طلاق کی تھی اس کی، یہ مفتی صاحب لوگ کیا کریں گے پھر؟ اچھا، اس پہ ایک اثر بھی تو ہے، یعنی سیم یہی واقعہ پیش آیا تھا اور اس پر استفتاء کیا گیا، تو شاید کفایت بھائی نے بھی کبھی اثر پیش کیا تھا، بین ہی اسی صورت کو پھر حرام کہا تھا صحابی نے۔ جی میں وہ ابھی روایت پیش کرنے والا ہوں، وہ روایت میں پیش کرنے والا ہوں، ابھی پہلے یہ چلا دیں ویڈیو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کو ثواب حاصل ہوگا۔ یہ جہاں حدیث میں فرمایا کہ محلل اور محلل لہو پر لعنت ہے،
وہ وہی صورتیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہیں، ورنہ حلالہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا حدیث میں جہاں پر لعنت بھیجی گئی ہے وہاں یہ تقسیم کہاں ہے؟ ہم پوری حنفی دنیا کو چیلنج کر کے بتاتے ہیں کہ حلالہ سے متعلق جو نصوص آئے ہیں اس میں کوئی ایک نص دکھائیں آپ جہاں حلالہ کی تقسیم کی گئی ہو اور کہا گیا ہو کہ یہ جو حلالہ ہے یہ ایک دو طرح کے حلالے ہوتے ہیں اور جو لعنت بھیجی گئی ہے وہ ایک خاص طرح کے حلالے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ حدیث میں، آثار میں جہاں بھی حلالے کے لیے وعیدیں آئی ہیں یا حلالے کے لیے مذمت آئی ہے یا لعنت آئی ہے وہ سارے کے سارے نصوص مطلق ہیں۔ مطلق کا مطلب اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے کہ حلالہ یہ ایک خاص ٹائپ کا حلالہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ بات کر رہے ہیں، وہ سارے نصوص عام ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے نص سے استثناء مل جاتا ہے کہ فلاں نص میں تو اس میں تو عام کیا گیا حلالہ اور فلاں نص میں دیکھو یہ والا حلالہ جو ہے وہ خاص ہے۔ بھی سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہوتا ہے، کیسے بار بار قرآن کی نص آپ پیش کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے مسئلے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ ہاں، جب ہم کہتے ہیں قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، یہ نماز کے بارے میں نہیں ہے نا، تو آپ اس کو عموم کر دیتے ہیں، سب نماز سب کے بارے میں لے کے آتے ہیں، حالانکہ اس میں تو نماز کا سرے سے ذکر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اور یہاں پر تو باقاعدہ نکاح کے بارے میں آ رہا ہے، لا اتیا بمحلل ولا محلل له الا رجمته۔ حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا کہ میرے پاس، محلہ ابن حزم کی صحیح روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ میرے پاس اگر حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والے لائے جائیں گے تو میں ان کو رجم کر دوں گا۔ اگر اس طرح سے حلالہ کرنا رحمت والی بات ہوتی تو خاص کرتے نا کہ وہ والا حلالہ جس میں پری پلانڈ حلالہ ہو، اس کے بارے میں حضرت عمر بات کر رہے ہیں۔ تو جتنی بھی حلالہ سے متعلق روایات ہیں جس میں حلالہ کی مذمت کی گئی ہے وہ علل اطلاق وداؤٹ اینی ایکسیپشن اس کو مذمت کی گئی ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں دیا گیا کہ یہاں پہ خاص حلالہ کوئی ایک خاص طرح کا حلالہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ تو یہ پروسیس تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اگر مطلقاً حلالہ حرام ہوگا، مطلقاً اللہ تعالیٰ نے کیا حلالہ کا پروسیس بیان کیا ہے؟ قرآن کی وہ آیت آپ کھول کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اس نے اگر شوہر نے تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لے۔ یہاں پر نکاح کی بات چل رہی ہے، حلالہ کی بات چل ہی نہیں رہی ہے۔ حلالہ کی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی آیت ہوتی حتی یحلھا زوج غیرہ، اس طرح سے کہنا چاہیے تھا نا کہ یہاں تک کہ اس کو کوئی دوسرا شوہر اس کو حلال کر دے پہلے شوہر کے لیے۔ اس آیت میں حلالے کی بات ہوتی تو نکاح تھوڑی کہا جاتا، حلالہ کہا جاتا۔ حتی تحلھا زوجا غیرہ، اگر کوئی اعراب وغیرہ میں غلطی ہو رہی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، کیونکہ قرآنی آیت کو تبدیل کرنا ذرا سا جو ہے نا وہ مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ہلہا کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا ہوتا نعوذ باللہ کہ اگر یہ آیت حلالہ کی دلیل ہوتی جیسا کہ اس کو حلالہ کی دلیل بنا رہے تو اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی کہتا حتی تنکح زوجا غیرہ، اللہ تعالیٰ یہ کہتا پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا کوئی دوسرا شوہر اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال نہ کر دے۔ یہ کہنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو نا، اگر یہ حلالہ کی دلیل آپ بنا رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی اب اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کر رہا ہے، یہاں پر حلال کی بات ہو نہیں ہو رہی، یہاں پر بات ہو رہی ہے دوسرے شوہر سے نکاح کی۔ حتی تنکحا زوجا غیرہ، یہاں تک کہ دوسرا شوہر اس سے نکاح کر لے۔ اب یہ جو حلالہ کا پروسیس ہوتا ہے یہ نکاح ہے ہی نہیں سرے سے، تو اس کو آپ کیسے دلیل بنا لیتے ہیں؟ جب یہ نکاح ہی نہیں ہے تو اس کو آپ کیسے دلیل بنا لیتے ہیں؟ صحابہ کرام کے زمانے میں اس حلالے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کے حلالے کو نکاح ہی نہیں مانا جاتا تھا۔ ابھی کل میں نے ایک روایت پیش کی تھی، حضرت ابن عمر کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ میں ایک عورت سے شادی کرنا، عین یہی صورتحال ہے، کہہ رہے کہ میں ایک تزوجتھا احلھا لزوجھا، میں نے اس عورت سے اس لیے شادی کی ہے تاکہ میں اس کو اس کے شوہر کے لیے حلال کر دوں۔ لم یامرنی ولم یعلم، اور وہ آدمی نہ تو اس نے مجھے اس چیز کا حکم دیا ہے
نہ اس کے پاس اس چیز کا علم ہے. دیکھو عین وہی صورتحال جو مفتی صاحب نے بیان کی وہی نس میں بیان ہو رہی ہے. انہوں نے فرمایا لا، ایسا نہیں چلے گا، الا نکاح رغبتین، نکاح رغبت والا ہونا چاہیے. آپ ایک لڑکی کو حلال کرنے کے لیے شادی نہ کریں، اگر آپ کو اس لڑکی کے اندر رغبت ہے نکاح میں تب اس سے نکاح کریں. اور وہ نکاح کیسا ہونا چاہیے؟ ان اعجبت کا امسکتہا و ان کرہتہا فارقتہا. نکاح ایسے کرو کہ میں نے شادی رکھنے کی نیت سے کی ہے، اچھی لگے گی تو رکھوں گا، اگر اچھی نہیں لگی تب چھوڑوں گا. یہ نہیں کہ اچھی بھی لگی پھر بھی میں چھوڑ دوں تاکہ اس کے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے. آگے کیا فرمایا؟ کننا نعدہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفاحا، کہ ہم اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی اگر وہ زنا کر لے، زنا سے حلال نہیں ہوگی. اس لیے بار بار ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حلالہ ہو رہا ہے، حلالہ ہونے کے بعد اگر واقعتاً شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں، وہ ایک مجلس کی 3 طلاق نہیں، واقعتاً صحیح طریقے، شرعی طریقے سے، سنی طریقے سے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو حلالہ سے وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. کیونکہ حلالہ رسول اللہ کے زمانے میں، یہ سلف کا اثر صرف نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ حدیث مرفوع ہے، کہنے کننا نعدہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفاحا، ہم اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صفاح مانتے تھے، یعنی زنا مانتے تھے. بلکہ آگے فرمایا لا یزالان زانیین و ان مکثا 20 سنہ، اگر 20 سال بھی یہ لوگ نکاح میں رہ رہے ہیں تو بھی یہ زنا مانا جائے گا، زانی مانے جائیں گے. یہ ابن عمر کا فتویٰ ہے. ہاں 3 طلاق کے مسئلے میں آپ اہل حدیثوں پہ بڑے الزام لگاتے ہیں کہ اہل حدیث صحابہ کی گستاخ ہیں، اہل حدیث نے حضرت عمر کو چھوڑ دیا، اہل حدیث نے صحابہ کو چھوڑ دیا. یہاں بات ہو رہی ہے اعلی عہد رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کے زمانے کے بعد. اور ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کے زمانے کے بعد بھی صحابہ کا یہی موقف رہا. یہ گویا کہ ایک طرح سے اجماعی موقف ہے صحابہ کا، اجماعی موقف. رسول اللہ کے زمانے میں تھا، اجماع کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، العموم مانا تھا، اور رسول اللہ کے زمانے میں تھا، اس کا مطلب رسول اللہ کے بعد بھی صحابہ کا یہی موقف رہا. تو یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ حلالہ کرنے والے کا نکاح نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، وہ زنا ہوتا ہے، وہ زنا ہوتا ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ لا اوتیا بمحلل ولا محلل لہ الا رجمتہ، اگر میرے پاس کوئی حلالہ کرنے والا ایسا شخص لایا گیا جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہو، میں کیا کروں گا؟ میں اس کو رجم کر دوں گا، میں اس کو رجم کر دوں گا. رجم کرنے کا اللہ، اگر یہ نکاح ہے تو کیوں رجم کیا جائے گا بھائی؟ آپ کے حساب سے تو یہ نکاح ہے، کیونکہ آپ قرآن کی آیت اس پر فیڈ کر رہے ہیں، تو اس کو رجم کیوں کیا جائے گا؟ رجم اسی لیے کیا جائے گا کیونکہ صحابہ حلالہ کرنے کی نیت سے نکاح کرنے والے کو نکاح مانتے ہی نہیں تھے. نہ صحابہ نے مانا، نہ رسول اللہ نے مانا. اللہ کے رسول نے کتنی خطرناک، کتنی جو ہے نا خطرناک تشبیہ دی. اللہ اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تم کو بتاؤں کہ بھاڑے کا سانڈ کون ہے؟ بھاڑے کا سانڈ قرار دیا اس کو. لوگوں نے کہا ضرور اللہ کے رسول آپ بتائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حلالہ کرنے والا اور کرانے والا، ان کو بھاڑے کا سانڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے. تو اس کو نکاح کہنا ہی اصل میں غلط ہے. یہ نکاح نہیں ہے، یہ زنا ہے. اور زنا سے عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی. یہی معاملہ صحابہ کا تھا. اس کے علاوہ یہی معاملہ آپ دیکھیے مختلف طرح کے آپ کو سلف کے اقوال ملیں گے. ان سلف کے اقوال میں بھی آپ کو یہی بات ملے گی کہ وہ اس کو نکاح نہیں مانتے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا تزوج امرأة وهو يريد ان يحلها لزوجها، کہ اس نے ایک آدمی سے شادی کی. مسائل احمد میں یہ روایت پر بھی ہے کہ اس نے ایک آدمی سے شادی کی، اور شادی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ شادی کرنے کا مقصد یہ ہے يحلها لزوجها، کہ اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کر لے، اس مقصد سے نکاح کیا. ثم بدا له فامسكها، پھر اس نے جب شادی کر لی تو اس کو یہ خیال آیا کہ اچھی عورت ہے، میں اس کو بجائے اس کے شوہر طلاق دے کر کے اس کے پہلے شوہر کے پاس بھیجنے کے بجائے میں اپنے پاس اس کو رکھ لیتا ہوں، اس کو میں جانے نہیں دیتا ہوں. ہاں تو حضرت سفیان رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا اس کا؟ کیا وہ اس کو رکھ سکتا ہے؟ سوال یہ پوچھا گیا کہ ایسا آدمی جس نے حلالے کی نیت سے نکاح کیا، اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، رکھ لیتا ہوں، کیا یہ ایسا شخص ایسی عورت کو رکھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ لا يعجبنی الا ان يفارقا، کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بات نہیں پسند آ رہی ہے، یہ بات مجھے صحیح نہیں لگ رہی ہے. ہاں صورت کیا ہے اس کو رکھنے کی؟ ان یفارقا، کہ وہ اس کو چھوڑ دے،
وَيَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيدًا، اور پھر نئے سرے سے نکاح کرے. دیکھیے ہم نے آپ کو رسول اللہ کی حدیث سنائی، صحابہ کی بات بتائی، اب یہ آپ سلف سے بھی دیکھ لیں، ائمہ دین سے بھی دیکھ لیں کہ وہ اگر نکاح کو صحیح مانتے تو چھوڑنے کی بات ہی نہیں کرتے. وہ کہہ رہے یہ نکاح کیونکہ ویلڈ ہی نہیں ہے، جو حلالے کی نیت سے کیا گیا ہے یہ نکاح ویلڈ ہی نہیں ہے. تو فرما رہے یستقبل نکاحا جدیدا، وہ نئے سرے سے دوبارہ نکاح کرے. کیوں دوبارہ نکاح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ سلف اس نکاح کو نکاح ہی نہیں مانتے، ورنہ اس کو دوبارہ نکاح کی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے اس کے موڈ چینج ہو گیا، اس نے رکھ لیا، نکاح تو صحیح تھا. نہیں، جب اس عقد نکاح میں حلالہ کی نیت آ گئی، حلالہ کی شرط آ گئی، چاہے ذہن میں اس کے نیت ہو یا اس نے باقاعدہ اس شرط کے ساتھ نکاح کیا، دونوں صورتوں میں یہ نکاح ہی نہیں ہے، یہ بدکاری ہے، یہ زناکاری ہے. اس لیے اس نکاح کو ویلڈ نہیں مانا، کہ نہیں اس کو چھوڑ دو. وَيَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيدًا، اور اس کے بعد نئے سرے سے نکاح کرو. نئے سرے سے نکاح اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اس کو ویلڈ نکاح مان ہی نہیں رہے. امام احمد ابن حنبل نے اس کے بارے میں فرمایا جید، یہ بہت اچھی بات ہے. امام اسحاق ابن راہوے نے فرمایا لا يحل له ان يمسكها لان المحل لم تحل له عقدۃ النکاح، کہ یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کو روک کر کے رکھے، کیونکہ محلل کا عقد نکاح ہی نہیں ہوا، اس کا نکاح ہی سرے سے نہیں ہوا. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت اسحاق ابن راہوے سے جب پوچھا گیا فَإِن فَارَقَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ، اگر ایک آدمی نے حلالہ کی نیت سے نکاح کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا تو کیا وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی؟ قال لا، تو حضرت اسحاق ابن راہوے نے فرمایا نہیں، وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال بھی نہیں ہوگی. یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو یاد رکھنا ہے کہ حلالہ کر کے بھی آپ کو نجات نہیں ملنے والی، کیونکہ یہ حلالہ نکاح نہیں ہے تو وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے بھی حلال نہیں ہوگی. اور اس کے بارے میں بھی احمد ابن حنبل نے فرمایا جید، یہ صحیح بات ہے، یہ اچھی بات ہے. صحیح بات یہی ہے کہ نہ تو اس سے نکاح کرنا جائز تھا اور نکاح کر کے حلالہ کر بھی لیا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دے گا تب بھی وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے. تو یہ پروسیس تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اگر مطلقاً حلالہ حرام ہوتا، مطلقاً یہ مکروہ تحریمی ہوتا، تو بتائیے کہ قرآن میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حرام اور مکروہ تحریمی افعال کے احکام ذکر کیے جا رہے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ اسی کوئی جائز صورت بھی ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے. وہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. قرآن مجید میں اس حلالے کی قرآن مجید میں جیسا کہ ہم نے بتایا اس حلالے کا کوئی ذکر نہیں. یہ حلالہ ہیلا ہے، اور ہیلا دے کر کے آدمی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. اس لیے حضرت ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے یہ صورتحال بتائی کہ اس کے جو ہے نا اس کے کسی رشتہ دار نے، چاچا نے اس کے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور اب وہ چاہتا ہے کہ اس کا ارائیت ان انا تزوجتها عن غیر علم منہ اترجع الیہ، کہ حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، میرے چاچا نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور اس کے بعد اب میں یہ سوچ رہا ہوں، ارائیتا کیا خیال ہے آپ کا، ان انا تزوجتها عن غیر علم منہ، اگر میں اس عورت سے بغیر اس کے علم کے نکاح کر لوں، اس اپنے چچا کو بھی پتا نہ ہو. دیکھیے بہن یہی صورتحال بیان ہو رہی ہے کہ میرے چچا کو تو نہیں پتا ہے، میں صرف اس نیت سے نکاح کر لوں کہ یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے میرے چچا کے پاس واپس جا سکے، بغیر چچا کو بتائے ہوئے، بغیر علم کے لائے ہوئے، ان غیر علم منہ، اس کے علم میں لائے بغیر اگر میں نکاح کر لوں. حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا اترجع الیہ، تو کیا ایسی صورت میں یہ عورت اپنے شوہر کے پاس واپس جا سکتی ہے؟ میری جو چاچی ہیں کیا میرے چاچا کے پاس واپس جا سکتی ہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے بھی اس پوری صورتحال میں کیا فتویٰ دیا؟ انہوں نے کہا وَمَن يُخَادِعِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَخْدَعُهُ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو دھوکہ دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دھوکے بازی کی سزا اس کو دے گا. یہ اس کو، اس حلالے کو، اچھا یہ پری پلان حلالہ نہیں ہو رہا ہے جس کو آپ پری پلان بار بار کہہ رہے ہیں. یہاں پر یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے تزوجتها عن غیر علم منہ، میں اس کے علم کے بغیر نکاح کر رہا ہوں. جو یہ حضرت بتا رہے ہیں کہ اس کو نہیں بتایا، اس سے نہیں پلاننگ کی، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں صرف اس لیے نکاح کر رہا ہوں تاکہ وہ اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جائے.
حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں من یخادع اللہ عز وجل یخدعہ اللہ، جو اللہ کو دھوکہ دے گا اللہ اس کو دھوکہ دے گا، یعنی اللہ اس کو دھوکے کی سزا دے گا، اللہ تعالیٰ اس سے دھوکے کی باز پرس کرے گا۔ آپ دیکھیں یہاں پر یہ سنن سعید ابن منصور کی روایت ہے، اور صحیح سند ہے، شیخ کفایت کا حلالہ پر ایک مضمون ہے، میں نے وہیں سے یہ روایت لی ہے اور شیخ نے اس پہ اسناد و صحیح کا حکم لگایا۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے کی یہ دھوکہ دینا ہے، بیوی کو دھوکہ دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے، یہ بیوی کو دھوکہ دینا تو ہے ہی ہے کہ جس سے آپ شادی کر رہے ہیں اس کو بیچاری کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اس کو طلاق دینے کی نیت سے شادی کر رہے ہیں۔ تو بھائی آپ کے پاس قرآن کی آیت کی وضاحت بھی آ گئی، جو قرآن کی آیت سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، رسول اللہ کی صحیح صریح حدیثیں آ گئیں کہ جس میں رسول اللہ نے علل اطلاق، یہ کہہ رہے ہیں علل اطلاق نہیں کہا گیا پر آیت میں تو حدیثوں میں تو علل اطلاق لعنت کی گئی ہے، علل اطلاق مذمت کی گئی ہے، صحابہ کی دلیلیں بھی آ گئیں، اور بیسک انسانی نفسیات کا تقاضا بھی آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دھوکے بازی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اب اتنا سب کچھ آنے کے بعد بھی اگر آپ کا مسلک آپ کے لیے اتنا محبوب ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہے اور ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ حلالہ ایک غیر شرعی، غیر انسانی، غیر اخلاقی فعل ہے، ایک بے حیائی اور بے غیرتی پہ مبنی فعل ہے، تو بھائی پھر اللہ تعالیٰ سے آپ عقل سلیم کے لیے اور دین صحیح کی ہدایت کے لیے دعا مانگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کفایت اگر کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو کر۔ کافی باتیں آپ نے کہہ دی ہیں، مزید کچھ اضافے کی ضرورت نہیں، البتہ ایک بات میں کہوں گا وہ یہ کہ یہ جو احناف کہتے ہیں نا، یعنی پری پلان میں اور دوسرے میں جو فرق کرتے ہیں جس کو شرعی حلالہ بولتے ہیں، تو ان کے ہاں ایک ٹیکنیکل اصطلاح کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی اس نے اگر شرط رکھی ہے، یعنی کہتے ہیں شادی ہو جائے گی، یعنی دونوں طرح بولتے ہیں شادی ہو جائے گی۔ اگر ایک بندہ تحلیل یعنی حلالے کی نیت سے شادی کرتا ہے، بلکہ حلالے کی شرط بھی رکھ دیتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ کہے کہ حلالے کی وجہ سے شادی کر رہا ہوں، سب یعنی سارے ممبر، میاں بیوی قاضی سب کو پتا ہے کہ حلالہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں ٹیکنیکل اصطلاح یہ ہے کہ بھائی یہاں شرط باطل ہے، لیکن شرط کے باطل ہونے کی وجہ سے عقد بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کے سارے استدلال کی بنیاد اسی پر کھڑی ہوئی ہے کہ ان کا جو قاعدہ ہے شرط باطل ہے تو شرط کو آپ باطل کرو، ہٹاؤ اس کو، لیکن باقی جو عقد ہو رہا ہے، باقی جو معاملات ہو رہے ہیں، باقی جو پروسیس ہے شادی کا، وہ سب پائے جاتے ہیں۔ ایک شرط ایڈیشنل آ گئی اس میں یا بات کہہ دی گئی، وہ باطل ہے، غلط ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں، لیکن یہ نکاح ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس طرح سے کرنا حرام ہے۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس طرح سے اگر کوئی حلالہ کرتا ہے ناجائز ہے، لیکن بھیا وہ اس شادی کو حلال بولتے ہیں، یعنی یہ جو حلالی جوڑا شادی کرتا ہے حلال بولتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ بھئی شرط کو مارو گولی، یہ باقی پروسیس تو صحیح ہو رہا ہے، یہ اس شکل کو کیوں گئے۔ ایک دوسری شکل ان کے ہاں کیا ہے، جس سے ہلکی ہے، یہ تو سخت ہے، اس کو تو حرام بولتے ہیں، لیکن نکاح کو صحیح بولتے ہیں، شرط کو صرف حرام بولتے ہیں، یاد رہے، وہ اس حلالے والے نکاح کو حرام نہیں بولتے۔ حلالی جوڑے کے اس پروسیس کو، جس کو پروسیس کرتے کہتے ہیں، اس کو یہ کبھی حرام نہیں بولتے کہ یہ شادی حرام ہے نا، یہ نہیں بولتے زناکاری ہے۔ اگر زناکاری بولتے تو آگے حلال کا فتویٰ نہیں دیتے حلال کا، لیکن وہ گرچہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ایگریمنٹ کرنا حرام ہے لیکن شادی ہو جائے گی، اس حرام شرط کے باوجود بھی شادی ویلڈ ہے۔ اسی پوائنٹ پر وہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ وہ پہلے بیوی کے لیے حلال ہو جائے گی کیونکہ یہ ویلڈ شادی سے گزر کر آئی، نکاح سے گزر کر آئی ہے۔ تو اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے ان کا جو اس سے بھی ہلکا ہے، وہ کیا کہ اگر کوئی بندہ دل میں نیت رکھتا ہے کہ میں حلالہ کروں گا، شرط میں اس کو داخل نہیں کیا ہے، دل میں رکھا ہے، تب تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، یعنی یہ شرط میں رکھنا کار ثواب ہے، مفتی صاحب نے کہا تو ثواب کا کام ہے۔ تو یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ شرط دل میں کیا رکھا ہے، وہ ٹیکنیکل اصطلاح ہے کہ دل میں کیا رکھا ہے اس کا عقد سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ان فقہا کا اصطلاح ہے، یہ اس کی بنیاد، اس کا بیس ہے۔ اس کا جواب کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ یہ ہے کہ سارے فقہی مذاہب جو بار بار رٹتے ہیں نا، لا اجتہاد مع النص، نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد، لا قیاس مع النص، یہ جملہ ہے سب لوگ جو ہے بولتے ہیں کہ لا قیاس مع النص۔ آپ نے کوئی اصول بنا لیا، وہ اصول ہزاروں عقد پر، عقود پر اپلائی ہو، لیکن یہاں اپلائی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں صریح اور واضح نص ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کو پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ اس کو لوگ مکروہی تحریمی بولتے ہیں نا، یہ حرام ہے۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ اس کو جو آپ تقسیم کرتے ہیں نا کہ یہ جو نص ہے اس سے مراد وہ حلالہ، یہ نہیں، نص کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین مرجع صحابہ ہیں۔ صحابہ نے اس نص کو، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی، اس نص کو صحابہ نے اس طرح سمجھا ہے کہ آپ پلان کے ساتھ نکاح کرو گے، شرط لگا کے نکاح کرو گے تو ایسا نہیں کہ عقد ہو جائے گا، اس شرط کا فرق نہیں پڑے گا، یہاں فرق پڑے گا۔ صحابہ نے کہا یہ نکاح نہیں ہے،
یہ زنا ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی دل میں رکھا, جیسے شیخ سرفراز نے اثر پیش کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا, ایسے ابن عمر کا بھی ہے, تو ان لوگوں نے اس کو بھی زنا مانا ہے, یعنی بہت ہی صراحت کے ساتھ صحابہ نے زنا قرار دیا. تو پتہ چلا کہ یہ جو حلالہ والی جو حدیث ہے, یہ حدیث اس طرح کے عقد کو, اس طرح کے شرط کو, اس طرح کی سوچ کے ساتھ کی جانے والی نکاح کو حرام قرار دیتی ہے. اس لیے تمہارا یہ قاعدہ ادھر نہیں فٹ ہوگا, کہیں اور لے جا کے فٹ کرو. دوسری کوئی شرط رکھ دیا تو کہہ دو کہ بھئی شرط کو مارو گولی, یہ پروسیس تو باقی سے ہو رہا ہے. لیکن یہاں آپ نہیں بول سکتے, کیونکہ یہاں خاص نص, اس نص کو لے کر صحابہ کرام کے ایک خاص فہم ہے. پوری دنیا کے ائمہ اکٹھا ہو جائیں, ہم صحابہ کرام کے فہم کو اگنور نہیں کر سکتے. صحابہ کرام نے حلالہ والی جو حدیث, لعنت والے حدیث ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے, قرآنی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے, جیسا کہ ابن عباس نے قرآنی آیت کو کوٹ کیا, قرآنی آیات رکھتے ہوئے صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ شادی ویلڈ نہیں ہے. اس طرح کی شادی میں چاہے زبانی شرط رکھے یا دل میں وہ ایسا ارادہ رکھے, دونوں وجوہات کی بنا پر یہ نکاح ویلڈ نہیں ہے. تو ان کا جو ٹیکنیکل استدلال ہے, جس پر ان کے سارے حلالہ سینٹر کی بنیاد کھڑی ہے, اس بنیاد کا جواب یہ ہے کہ آپ قاعدہ کہیں دنیا بھر میں لے جا کے فٹ کرو, یا نہیں فٹ کر سکتے, کیونکہ یہاں خاص حدیث ہے اور صحابہ کرام کا واضح اور متفق علیہ فہم ہے, اس سے بغاوت آپ نہیں کر سکتے. یہ تو صحیح بات ہے کہ جب نص موجود ہے, صحابہ کے یہاں کا اتفاق موجود ہے, تو پھر اس اتفاق کو آپ اپنے بنائے ہوئے اصول کی بنیاد پر رد نہیں کر سکتے. پر اصول بھی جو ہے نا, ایسا مطلق اصول کہیں پر نہیں ہے کہ ہر طرح کی شرط ہو عقد کے ساتھ میں تو عقد تو باقی رہے گا اور شرط صرف باطل قرار پائے گی. ایسی بہت ساری شرطیں ہیں جو اگر عقد کے وقت لگا دی جائے تو شرط بھی باطل ہو جاتی ہے, عقد بھی باطل ہو جاتا ہے. خاص طور پہ اگر کوئی ایسی شرط ہے جو عقد کے مقصد کے خلاف ہو, یا میں ایک دم اصولی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ ایسے شرائط اگر عقد میں لگا دیے جائیں جو عقد کے مقصد کے خلاف ہے, تو ایسی صورت میں وہ شرط بھی باطل ہو جاتی ہے اور جو اصل مقصد تھا نا عقد کا, وہ عقد بھی باطل ہو جاتا ہے. مثلا جیسے میرا موبائل ہے, میں موبائل آپ کو دوں اور کہوں میں موبائل تو آپ کو بیچ رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ اس موبائل کی ملکیت آپ میں منتقل نہیں کروں گا, آپ استعمال کرتے رہیں, موبائل کے استعمال کی اجازت تو میں آپ کو دے دوں گا, پر یہ ملکیت میں میرے ہی رہے گا. اب یہ جو شرط میں نے لگا دی ہے, یہ شرط اصل بے کے مقاصد کے خلاف ہے. تو جب کوئی ایسی شرط لگا دی جاتی ہے جو عقد کے مقاصد کے خلاف ہو, تو وہ شرط بھی باطل ہو جاتی ہے, وہ عقد بھی باطل ہو جاتا ہے. اب نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا مقصد ہوتا ہے ایک عورت کو اپنے نکاح میں ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا. بنیادی طور پہ نکاح کا مقصد یہی ہوتا ہے, جیسا کہ ابن عمر نے کہا کہ بھائی نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ لڑکی مجھے پسند آئے گی, میں اس کو زندگی بھر اپنے ساتھ رکھوں گا, ہاں ناپسند آئی تب میں طلاق دے دوں گا, کیونکہ شریعت نے ایک آپشن رکھا ہے. جب تحلیل کی شرط لگا دیتے ہیں نا, تو نکاح کے اصل مقصد کے خلاف ہو جاتی ہے وہ شرط. یعنی ایسا نہیں کہ صحابہ نے کوئی ایسا فتویٰ دے دیا ہے جو اصولوں کے خلاف ہے, صحابہ کا فتویٰ بھی عین اصولوں کے موافق ہے کہ بھائی نکاح کا مقصد ہے ایک عورت کو ہمیشہ اپنی بیوی بنا کر کے رکھنے کے مقصد سے نکاح کرنا. لیکن جب آپ تحلیل کی شرط سے نکاح کرتے ہیں تو یہ ایسی شرط ہے جو اصل نکاح کے مقصد کو ضائع کر دیتی ہے, اس کے خلاف ہے. تو جب کوئی ایسی شرط لگائی جائے, جیسے کوئی آدمی شرط لگا لے کسی عورت سے شادی کرتے ہوئے کہ میں سے شادی کرتا ہوں لیکن یہ زندگی بھر میرے لیے حرام رہے گی, میں زندگی بھر اس سے قربت نہیں کروں گا, میں اس کو ہمیشہ محروم رکھوں گا, اگر ایسی شرط لگا دے تو یہ شرط بھی باطل ہو جائے گی, وہ نکاح بھی باطل ہو جائے گا, کیونکہ ایسی شرطیں اصل نکاح کے مقاصد کے خلاف ہیں. تو جب ایسی شرط لگا دی جائے جو عقد کے مقاصد کے خلاف ہو, تو وہ شرط کے ساتھ ساتھ وہ عقد بھی باطل ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے کہ یہاں پر جب تحلیل کی شرط لگا دی جاتی ہے کہ نکاح کا مقصد اس کو ہمیشہ کے لیے رکھنا نہیں ہے, بلکہ مقصد اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرنا ہے, تو کیونکہ یہ عقد کے اصولوں کے منافی ہے, عقد کے مقاصد کے خلاف ہے, اس لیے یہ شرط تو باطل ہوگی ہی, یہ عقد بھی باطل ہو جائے گا. عقد کے باطل ہونے کا مطلب انویلڈ ہو جائے گا, کہ نکاح انویلڈ ہے. اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس نکاح سے وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے, اگر واقعتاً شوہر نے 3 مجلسوں میں 3 طلاقیں دی ہے, تو اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی, اس کو حرام کام کرنے کا بھی گناہ ملے گا, اور وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال بھی نہیں ہوگی. نہیں, یہی سمجھانا ان کو, کیونکہ وہ اس کو نکاح سمجھ رہے ہیں, کیونکہ جی 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 شیخ, جی شیخ, ہاں نہیں یہ ماشاءاللہ بہت دونوں باتیں آ گئی. صحابہ کا قول تو آ ہی گیا, صحابہ کے قول کے ساتھ یہ بھی بات آ گئی کہ یہ اصول صحابہ کا قول اور فتویٰ اصولوں کے خلاف نہیں ہے, وہ بھی ایک اصول ہی میں پہ منضبط انہوں نے صحابہ نے فتویٰ دیا ہے. اصول کوئی قاعدہ کلیہ ہوتا ہے, لکل قاعدۃ شواذ, بھائی کوئی اصول ہے اسے آپ 10 جگہ اپلائی بھی کرو, اس کے استثناء بھی ہوتے ہیں نا.
ऐसा थोड़ी कि हर जगह को उसूल अप्लाई कर दो। इस आप क्यों कहते हो ला इज्तिहाद मान्नस? मतलब जब ये कहा जाता है ला क़ियास मान्नस, तो इसका मतलब ये है कि क़ियास उसूल तकाजा करते हैं कि ऐसे हो, लेकिन नस आ गई है इसलिए हम यहाँ उसूल नहीं। अगर अच्छा एक बात और बोल देते हैं, अभी बात ये आ ही रही है, तो अगर इस तरह से कह दिया जाए कि शर्त रखने से कोई भी निकाह बातिल नहीं होता, तब तो मुता वाले निकाह को भी निकाह मान लेना चाहिए। मुता में क्या होता है? मुता में भी तो एक बातिल शर्त रखी जाती है। तो अगर किसी ने, अहनाफ का भी मुझे पता नहीं इस पे क्या मौक़िफ़ है, लेकिन शरई मौक़िफ़ तो यही है कि अगर मैंने किसी औरत से निकाह किया, शर्त ये रख दी कि मैं तुमसे निकाह कर रहा हूं सिर्फ 4 साल के लिए, सिर्फ 4 महीने के लिए, सिर्फ 4 दिन के लिए, शर्त रख दी मैंने। अब ऐसी सूरत में आप क्या कहेंगे? क्या सिर्फ शर्त बातिल होगी, निकाह सही हो जाएगा? या फिर ये कि निकाह भी बातिल है और शर्त भी बातिल है? दोनों बात अहनाफ का अभी तो मुझे देखना पड़ेगा कि अहनाफ का असल में भरोसा नहीं रहता कि वो क्या बोल दें, तो जरा सा देखना पड़ेगा कि ऐसे मामले में अहनाफ अक्द को सही मानते हैं या गलत मानते हैं। लेकिन उसूली बात तो यही होगी, उनका उसूल तो यही कहता है। अगर उसूल को, इस उसूल को भी अलल इतलाक माना जाए, तब तो ये कहना पड़ेगा कि निकाह मुता भी सही है, बस सिर्फ शर्त बातिल हो जाएगी और मुता वाला निकाह सही हो जाएगा, यही बोलना पड़ेगा। अब इसके जवाब में जो आप कहेंगे वही हमारी तरफ से हलाला के बारे में जवाब है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। i+ TV 10,000 सपोर्टर्स कैंपेन। क्या आपको लगता है कि i+ TV बहुत जरूरी काम कर रहा है? आज इस्लाम के खिलाफ इतने एतराज उठ रहे हैं, i+ TV उनका जवाब देता है प्रूफ के साथ, दलील के साथ। क्या आपको लगता है कि ये काम जरूरी है? i+ TV को 10,000 सपोर्टर्स की जरूरत है जो हर महीने अपनी ताकत के मुताबिक सपोर्ट करें। इतने बड़े नेटवर्क के लिए लगातार सपोर्ट की जरूरत है। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज भेजिए, I support i+ TV। मैं i+ TV के साथ हूं।